بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے بعد آثار و ثمرات۔ عن ابی امامۃ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کیا ہے، یعنی ایمان کی نشانی کیا ہے، ایمان کی علامت کیا ہے، یہ پوچھا۔ قال اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ آپ نے فرمایا اذا، جب سرت کا تمہیں خوش کرے، حسنتک کا تمہاری کوئی نیکی کو اچھا عمل، وساءت کا اور تمہیں پریشان کر دے، سیئتک کا تمہاری کوئی برائی، فانت مؤمن تو آپ مومن ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ایمان کی نشانی کیا ہے، تو آپ نے نشانی یہ بتائی کہ کسی مسلمان کو نیک کام کرنے کے بعد خوشی ہو، مثلا آپ نے نماز پڑھی، صدقہ خیرات کیا، کسی کی خدمت کر دی، تعاون کیا، خوشی ہو رہی ہے آپ کو، الحمدللہ میں نے اچھا کام کیا، تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اسی طرح جو آدمی کو کسی گناہ کے بعد پریشانی ہو، میں نے جھوٹ کیوں بولا، فلاں کو غلط بات کیوں کہہ دی، حق تلفی کیوں کی، تکلیف کیوں دی، کسی کو پریشانی ہو رہی ہے، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ جب خدا نہ خواستہ اس کا الٹ ہو کہ آدمی نیک کام کرنے کے بعد پریشان ہو اور گناہ کرنے کے بعد خوشی ہو، اس کا مطلب ہے اس کا ایمان بہت کمزور ہے۔ تو اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری صورتحال کیا ہے۔ اگر تو نیکی کے بعد خوشی ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور خوشی کب ہوگی؟ جب نیکی کے فضائل اور اس کے فوائد، اس کا ثواب ہمارے ذہن میں ہوگا، پھر خوشی ہوگی۔ برائی کے نقصانات ہمارے ذہن میں ہوں گے تو پھر انسان برائی کرنے کے بعد پریشان ہوگا۔ ایمان کے تکمیلی عناصر اور خاص شرائط و لوازم، یعنی ایمان کن چیزوں سے مکمل ہوتا ہے اور ایمان کے شرائط کیا ہیں، اس کے لوازمات کیا ہیں۔ عن العباس بن عبد المطلب انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرما رہے تھے ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ چکھ لیا، من اس شخص نے رضی باللہ ربا، جو راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر، اور بالاسلام دینہ، اور اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد الرسول، اور محمد کے رسول ہونے پر۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو اور اس بات پہ خوش ہو کہ میرا دین اسلام ہے، خوش ہوں اس سے، اور اس بات پہ بھی خوش ہو کہ محمد ہمارے رسول ہیں، تو اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، ایمان کا مزہ چکھ لیا، ایمان کا فائدہ اس نے اٹھا لیا۔ لیکن یہ کیفیت کب پیدا ہوگی کہ آدمی اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو اور حضور کے نبی ہونے پر راضی ہو، اسلام کے دین ہونے پر کب ہوگی؟ ایک زبانی دعویٰ ہوتا ہے، ہر بندہ کہے گا جو دین سے بالکل دور ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، دین سیکھا نہیں ہے، اس سے پوچھو وہ کہ مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، میں تو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں۔ یہ خالی دعویٰ ہے۔ حقیقت کب نصیب ہوگی؟ جب انسان اللہ کی عظمت کو پڑھے گا، دل میں اتارے گا، سمجھے گا، اور اسی طرح اللہ کی قدرت کو پڑھے اور سمجھے گا، دل میں اتارے گا، اللہ کے احسانات کو سوچے گا کہ اللہ کے پہ کتنے احسانات ہیں، اللہ کی صفات کیا ہیں، پھر وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوگا۔ دیکھے گا بہت کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نے بہت کچھ کیا، اللہ کر رہے ہیں، پھر اللہ کو رب مان کے راضی ہوگا وہ، پھر اسے بصیرت حاصل ہوگی، معرفت حاصل ہوگی، اعتماد حاصل ہوگا۔ تو اللہ کی صفات کو پڑھنا چاہیے تفصیل سے۔ خبیر، علیم اللہ کی صفات ہیں، اسی طرح اور صفات ہیں اللہ کی، سمیع ہے، بصیر ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، ان کی تشریحات پڑھنی چاہیے، یہ اللہ کی معرفت کے دروازے ہیں۔ اور اسلام کی جو خصوصیات پڑھے گا کہ اسلام، مذہب اسلام کے فوائد کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں، دوسرے مذاہب اور اسلام میں فرق کیا ہے، پھر اسلام سے محبت ہوگی۔ جو آدمی پڑھتا ہی نہیں، سمجھتا، سنتا ہی نہیں، وہ بیچارہ خالی بیٹھا ہوتا ہے ایسے ہی۔ اور تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کب پیدا ہوگی اور کب آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوگا؟ جب وہ آپ کے معجزات کو پڑھے گا کہ اللہ نے کتنے معجزات عطا فرمائے، آپ کے کمالات کو پڑھے اور سنے گا، پھر دل میں حضور کی محبت پیدا ہوگی۔ ویسے پیدا نہیں ہوتی، دنیا بھی ایسی ہی ہے، آپ کو پتہ چل جائے فلاں آدمی بہت مالدار ہے تو عام بندہ اس سے محبت کرتا ہے، پتہ چل جائے دیکھے بہت خوبصورت ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، پتہ چل جائے اس کے اختیارات بہت زیادہ ہیں تو بندہ اس سے محبت کرتا ہے، اس میں اچھی صفات ہیں پھر اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اسی طرح حضور کی جو صفات ہیں اور آپ کے کمالات ہیں، معجزات ہیں، امت پہ آپ کے احسانات ہیں، ان کو پڑھنا سمجھنا چاہیے، اس سے پھر دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ تو طریقہ ہی بتا دیا ہم نے، اور یہ بتا دیا کہ ایمان کا ذائقہ تب محسوس ہوگا جب بندہ ان چیزوں کو پڑھ کر سمجھ کر اپنائے گا۔ اگلی حدیث عن انس سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث، تین باتیں، من کن فیہ، جس کے اندر ہوں گی،
وجد حلاوت الایمان، وہ پالے گا ایمان کی مٹھاس۔ ان یکون اللہ و رسول احب الیہ مما سواہما، پہلی بات ان میں سے یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اسے زیادہ محبوب ہوں ان دونوں کے علاوہ سے۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور یہ کہ آدمی محبت کرے کسی آدمی سے، اس سے محبت نہ رکھتا ہو مگر اللہ کے لیے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور یہ کہ وہ ناپسند سمجھے واپس جانا کفر میں، كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، جیسے وہ ناپسند سمجھتا ہے آگ میں ڈالا جانا۔ تو حضور نے فرمایا اس آدمی میں 3 باتیں ہوں گی، اسے ایمان کی مٹھاس حلاوت نصیب ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسے اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو، پھر اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ پیچھے میں نے بتایا کہ محبت کیسے نصیب ہوگی، صرف کہنے سے نہیں ہوگی۔ ایک آدمی نے نبی پاک کی زندگی پڑھی، نہ آپ کے معجزات پڑھے، نہ آپ کے احسانات پڑھے ہیں، نہ کمالات پڑھے ہیں آپ کے، تو اسے محبت کیسے ہوگی؟ اللہ سے محبت بھی اللہ کے کمالات صفات کو پہچان کے ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ یہ کہ آدمی جس بندے سے محبت کرے وہ اللہ کے لیے کرے۔ اللہ کے لیے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سے کسی سے محبت ہو تو وہ اللہ کی وجہ سے ہو، کسی نیکی کی وجہ سے ہو۔ مثلاً کس سے آپ محبت کرتے ہیں کہ یہ بہت قرآن اچھا پڑھتے ہیں، یہ ان کے پاس شریعت کے علم بہت زیادہ ہے، یہ متقی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، یہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر و خوف بہت زیادہ ہے، ان میں شرافت ہے، ان میں شرم و حیا بہت زیادہ ہے۔ تو علم کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے جس سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو جس آدمی میں یہ صفت ہوگی اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ نمبر 3، آدمی کفر میں لوٹنا اس طرح ناپسند سمجھے، اس طرح آگ میں ڈلنا برا سمجھتا ہو، یہ کب سمجھے گا؟ جب اسے ایمان کی پہچان ہوگی، ایمان کی معرفت ہوگی، اسلام کی پہچان ہوگی، پھر وہ کفر میں جانا ناپسند سمجھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ چیزیں سیکھ کر سمجھ کر اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔